نمبر 2، اب اخلاقی تقاضے کو لیجئے۔ اس حیثیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کے حالات شدید طور پر اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس کی ایک آخرت ہو۔ اس کے بغیر ساری تاریخ بالکل بے معنی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا ایک فطری احساس ہے کہ ہم خیر اور شر، ظلم اور انصاف میں تمیز کرتے ہیں۔ انسان کے سوا کسی بھی مخلوق کے اندر یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی، مگر انسان ہی کی دنیا وہ دنیا ہے جہاں اس احساس کو سب سے زیادہ پامال کیا جا رہا ہے۔ انسان اپنے ابنائے نو پر ظلم کرتا ہے، وہ اپنی نو کو استحصال کرتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے اور طرح طرح سے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حالانکہ جانوروں تک کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی نو کے ساتھ صفاقی نہیں کرتے۔ بھیڑیے اور شیر اپنی نو کے لیے بھیڑیے اور شیر نہیں ہیں، مگر انسان خود انسان کے لیے بھیڑیا بنا ہوا ہے۔ بے شک انسانی تاریخ میں حق شناسی کی چنگاریاں بھی ملتی ہیں اور وہ بہت قابل قدر ہے، مگر اس کا بڑا حصہ حق تلفی کی رودات سے بھرا ہوا ہے۔ مورخ کو بڑی مایوسی ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان کا ضمیر جو کچھ چاہتا ہے، انسانی دنیا کے واقعی حالات اس کے خلاف ہیں۔ یہاں میں چند اقوال نقل کروں گا۔ والٹیر: انسانی تاریخ محض جرائم اور مصائب کی ایک تصویر ہے۔ History is nothing more than a picture of crimes and misfortunes. The Story of Philosophy by Will Durant, N.Y. 1926, page 241۔ ہربرٹ اسپینسر: تاریخ محض بے فائدہ گپ ہے۔ History is simply useless gossip۔ نپولین: تاریخ تمام کی تمام لا یعنی قصے کا نام ہے۔ History on the whole is another name for a meaningless story۔ ایڈورڈ گبن: انسانیت کی تاریخ جرائم، حماقت اور بدقسمتی کے رجسٹر سے کچھ ہی زیادہ ہے۔ History, which is indeed little more than the register of the crimes, follies and misfortunes of mankind۔ ہیکل: پبلک اور حکومت نے تاریخ کے مطالعے سے جو واحد چیز سیکھی ہے وہ صرف یہ کہ انہوں نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ The only thing public and government have learned from a study of history is only that they have learned nothing from history۔ Western Civilization by Edward McNeill Burns، page 871۔ کیا انسانیت کا یہ عظیم الشان ڈرامہ اسی لیے کھیلا گیا تھا کہ وہ اس طرح کی ایک ہولناک کہانی وجود میں لا کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ ہماری فطرت جواب دیتی ہے کہ نہیں۔ انسان کے اندر عدل و انصاف کا احساس تقاضا کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ ایسا ہونا چاہیے۔ ایک دن ایسا آنا ضروری ہے جب حق اور ناحق الگ ہو، ظالم کو اس کے ظلم کا اور مظلوم کو اس کی مظلومیت کا بدلہ ملے۔ یہ ایک ایسی طلب ہے جس کو اسی طرح تاریخ سے الگ نہیں کیا جا سکتا جس طرح اسے انسان سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ فطرت اور واقعے کا یہ تضاد بتاتا ہے کہ اس خلا کو لازماً پر ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہو رہا ہے
اور جو کچھ ہونا چاہیے، دونوں کا فرق ثابت کرتا ہے کہ ابھی زندگی کے ظہور کا کوئی اور سٹیج باقی ہے۔ یہ خلا پکار رہا ہے کہ ایک وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے جب دنیا کی تکمیل ہو۔ مجھے حیرت ہے کہ لوگ ہارڈی کی فلسفے پر ایمان لا کر دنیا کو ظلم اور بے رحمی کی جگہ سمجھنے لگتے ہیں، مگر یہی ظالمانہ صورتحال انہیں اس یقین کی طرف نہیں لے جاتی کہ جو کچھ آج موجود نہیں ہے، مگر عقل جس کا تقاضا کرتی ہے، اسے کل وقوع میں آنا چاہیے۔ قیامت نہ ہو تو ان ظالموں کا سر کون توڑے؟ یہ فقرہ اکثر ایک دردناک آہ کے ساتھ اس وقت میری زبان سے نکل جاتا ہے جب میں اخبار پڑھتا ہوں۔ اخبار گویا دنیا کے روزانہ حالات کی ایک تصویر ہے، مگر اخبار ہمیں دنیا کے حالات کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ وہ اغوا اور قتل کی خبریں دیتے ہیں، چوری اور الزام تراشی کی داستانیں سناتے ہیں، سیاسی تجارت اور تاجرانہ سیاست کے جھوٹے پروپگنڈے ہمارے دماغوں میں بھرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ فلاں حکمران نے اپنے ماتحت کمزوروں کو دبا لیا، فلاں قوم نے قومی مفاد کے لیے فلاں علاقے پر قبضہ کر لیا۔ غرض اخبار درویش اور سلطان کی عیاریوں کی داستان کے سوا اور کچھ نہیں، اور ماضی قریب میں ہندوستان میں ہونے والے حادثات، خاص طور پر جبل پور، کلکتہ، جمشید پور اور راؤرکیلا کی قتل و غارت گری کے بعد تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کسی بھی قابل قیاس یا ناقابل قیاس بدترین برائی کو ناممکن نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک قوم سیکولرزم، جمہوریت اور اہنسا کی علم بردار بن کر وحشیانہ فرقہ واریت، سفاکانہ آمیریت اور بدترین تشدد کا ارتکاب کر سکتی۔ ایک لیڈر جس کو محسن انسانیت اور پیغمبر امن و امان کا خطاب دیا گیا ہو، عین اس کے اقتدار میں انسانیت کے اوپر ایسے شرمناک مظالم کیے جا سکتے ہیں جن سے چیتے اور بھیڑیے اور جنگلی سور بھی پناہ مانگے۔ حتیٰ کہ نشر و اشاعت کے اس دور میں یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا کے ایک بہت بڑے ملک میں بہت بڑے پیمانے پر کھلم کھلا ایک گروہ کو لوٹنے، جلانے اور قتل کرنے کے انتہائی بھیانک واقعات نہایت منظم طریقے پر ہوں اور مہینوں اور سالوں ہوتے رہیں، مگر اس کے باوجود دنیا کا پریس ان سے بے خبر ہوا اور تاریخ کے صفحات سے وہ اس طرح محو ہو جائیں گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ کیا یہ دنیا اسی لیے بنائی گئی تھی کہ مکاری، شیطانیت، درندگی اور ڈاکہ زنی کے ان ہولناک ڈراموں کا بس ایک سٹیج بن کر رہ جائے، اور اس کے بعد نہ ظالم کے لیے کچھ ہو اور نہ مظلوم کے لیے کچھ؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسی دنیا خود اپنے سارے وجود کے ساتھ اس بات کا اعلان ہے کہ وہ نامکمل ہے، اور اس کا نامکمل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک وقت آنا چاہیے جب وہ مکمل کی جائے۔ اس بات کو ایک اور پہلو سے دیکھیے۔ قدیم ترین زمانے سے انسان کے سامنے یہ مسئلہ رہا ہے کہ لوگوں کو حق و صداقت کی راہ پر کیسے قائم رکھا جائے۔ اگر اس مقصد کے لیے تمام افراد کے مقابلے میں کچھ لوگوں کو سیاسی اقتدار دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ماتحت ان کی گرفت کے خوف سے زیادتیاں نہ کریں، مگر اس تدبیر سے خود ان صاحب اختیار افراد کو عدل پر قائم رکھنے کا کوئی محرک موجود نہیں ہے۔ اگر اس مقصد کے لیے قانون بنایا جائے اور پولیس کا محکمہ قائم ہو تو ان مقامات اور مواقع پر آدمی کو کون کنٹرول کرے جہاں پولیس اور قانون نہیں پہنچتے اور نہیں پہنچ سکتے؟ اگر اپیل اور پروپیگنڈے کی مہم چلائی جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے
کہ محض کسی کی اپیل کی بنا پر کوئی شخص اپنے ملتے فائدے کو کیوں چھوڑ دے گا؟ دنیا کی سزا کا خوف بدعنوانیوں کو ہرگز روک نہیں سکتا، کیونکہ ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ جھوٹ، رشوت، سفارش، اثرات کا ناجائز استعمال اور اسی قسم کے دوسرے بہت سے ذرائع موجود ہیں جو سزا کے ہر امکان کو یقینی طور پر ختم کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایسا محرک ہی بدعنوانیوں کو روکنے میں کارگر ہو سکتا ہے جو انسان کے اپنے اندر موجود ہو، جو انسان کے اپنے ارادے میں شامل ہو جائے۔ خارجی محرک کبھی اس معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور یہ بات صرف آخرت کے تصور میں ممکن ہے۔ آخرت کے نظریے میں ایسا محرک موجود ہے جو بدعنوانیوں سے بچنے کے مسئلے کو ہر شخص کے لیے ذاتی مسئلہ بنا دیتا ہے۔ وہ ہر شخص کے لیے یکساں اہمیت رکھتا ہے، خواہ وہ ماتحت ہو یا افسر، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں۔ ہر شخص یہ سوچنے لگتا ہے کہ اسے خدا کے یہاں جانا ہے، اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے اور اس سے لازماً باز پرس کرے گا۔ مذہبی عقیدے کی اسی اہمیت کی بنا پر 17ویں صدی کے آخر کے ایک نامور جج میتھیو ہیلز 1609 تا 1676 نے کہا ہے، یہ کہنا کہ مذہب ایک فریب ہے، ان تمام ذمہ داریوں اور پابندیوں کو منسوخ کرنا ہے جن سے سماجی نظم کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ To say that religion is a cheat is to dissolve all those obligations whereby civil societies are preserved. Religion without revelation, page 115۔ نظریہ آخرت کا یہ پہلو کتنا اہم ہے، اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ بہت سے لوگ جو خدا پر یقین نہیں رکھتے اور جو اس بات کو بطور ایک واقعہ نہیں مانتے کہ کوئی فیصلے کا دن آنے والا ہے، وہ بھی تاریخ کے تجربے کی بنا پر ماننے پر مجبور ہوئے ہیں کہ اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو قابو میں رکھ سکتی ہو اور ہر حال میں اس کو عدل و انصاف کی روش پر قائم رہنے کے لیے مجبور کر سکے۔ مشہور جرمن فلسفی کانٹ یعنی ایمانوئل کانٹ 1724 تا 1804 نے خدا کے تصور کو یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ اس کی موجودگی کا کوئی تسلی بخش ثبوت ہم کو نہیں ملتا۔ اس کے نزدیک نظری معقولیت یعنی تھیوریٹیکل ریزن تو یقیناً مذہب کے حق میں نہیں ہے، مگر اخلاقی پہلو سے مذہب کی عملی معقولیت یعنی پریکٹیکل ریزن کو وہ تسلیم کرتا ہے۔ اسٹوری آف فلاسفی NY 1954 پیج 279۔ فرینچ فلاسفر والٹیر 1694 تا 1778 کسی ما بعدت طبیعی حقیقت کو نہیں مانتا، مگر اس کے نزدیک خدا اور دوسری زندگی کے تصور کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ وہ اخلاقیات کے لیے مفروضے پوسٹولیٹس آف دا مورل فیلنگ کا کام دیتے ہیں۔ اس کے نزدیک صرف اسی کے ذریعے سے بہتر اخلاق کی فضا پیدا کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ عقیدہ ختم ہو جائے تو حسن عمل کے لیے کوئی محرک باقی نہیں رہتا، اور اس طرح سماجی نظم کا برقرار رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہسٹری آف فلاسفی بائی ونڈل بینڈ پیج 496۔ جو لوگ آخرت کو ایک فرضی تصور کہتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ آخرت اگر فرضی ہے تو ہمارے لیے اس قدر ضروری کیوں ہے؟ کیوں ایسا ہے
کہ اس کے بغیر ہم صحیح معنوں میں کوئی سماجی نظام بنا ہی نہیں سکتے۔ انسانی ذہن سے اس تصور کو نکالنے کے بعد کیوں ہماری ساری زندگی ابتر ہو جاتی ہے؟ کیا کوئی فرضی چیز زندگی کے لیے اس قدر ناگزیر ہو سکتی ہے؟ کیا اس کائنات میں ایسی کوئی مثال پائی جاتی ہے کہ ایک چیز حقیقت میں موجود نہ ہو مگر اس کے باوجود وہ اس قدر حقیقی بن جائے؟ زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو مگر اس کے باوجود وہ زندگی سے اتنی متعلق نظر آئے۔ زندگی کی صحیح اور منصفانہ تنظیم کے لیے آخرت کے تصور کا اس قدر ضروری ہونا خود یہ ظاہر کرتا ہے کہ آخرت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ تصور آخرت کے حق میں استدلال کا یہ ایک ایسا پہلو ہے جو اس نظریے کو لیبارٹری ٹیسٹ کے معیار پر صحیح ثابت کر رہا ہے۔ نمبر 3، اب ایک اور پہلو سے دیکھیے جس کو ہم کائناتی تقاضا کہہ سکتے ہیں۔ پچھلے باب میں نے کائنات میں خدا کے وجود پر بحث کی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ عین علمی اور عقلی مطالعہ ہی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کائنات کا ایک خدا مانیں۔ اب اگر اس دنیا کا کوئی خدا ہے تو یقیناً بندوں کے ساتھ اس کے تعلق کو ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ کب ظاہر ہوگا؟ جہاں تک موجودہ دنیا کا معاملہ ہے، یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آج یہ تعلق ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ آج جو شخص خدا کا منکر ہے اور کھلے عام یہ اعلان کرتا ہے کہ میں خدا سے نہیں ڈرتا، اس کو لیڈری اور حکومت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو خدا کے بندے خدا کا کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، ان کی سرگرمیوں کو وقت کا اقتدار غیر قانونی قرار دے دیتا ہے۔ جو لوگ خدا کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا راکٹ چاند تک گیا اور راستے میں اس کو کہیں خدا نہیں ملا، ان کے نظریات کو پھیلانے کے لیے بے شمار ادارے کام کر رہے ہیں اور پورے ملکوں کے ذرائع و وسائل ان کی خدمت کے لیے وقف ہیں۔ اور جو لوگ خدا اور مذہب کی بات پیش کر رہے ہیں، ان کو تمام ماہرین اور علماء وقت رجعت پسند اور ماضی کے اندھیرے میں بھٹکنے والا کہہ کر رد کر دیتے ہیں۔ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، قومیں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں، انقلاب آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، سورج نکلتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، مگر خدا کی خدائی کا کہیں ظہور نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں سوال یہ ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو ہمیں آخرت کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ خدا اور بندوں کا تعلق ظاہر ہونے کی اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں۔ ڈارون اس دنیا کا ایک خالق یعنی کریٹر تسلیم کرتا ہے، مگر اس نے زندگی کی جو تشریح کی ہے اس کے اندر خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا، اور نہ کائنات کے کسی ایسے انجام کی ضرورت معلوم ہوتی ہے جہاں یہ تعلق ظاہر ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ ڈارون اپنے حیاتیاتی نقطہ نظر کے اس خلا کو کیسے پر کرے گا، مگر میری عقل کو یہ بات نہایت عجیب معلوم ہوتی ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا تو ہو مگر دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اور بندوں کے مقابلے میں اس کی جو مالکانہ حیثیت ہے وہ کبھی سامنے نہ آئے۔ اتنی بڑی کائنات پیدا ہو کر ختم ہو جائے اور یہ ظاہر نہ ہو کہ اس کے وجود میں آنے کا مقصد کیا تھا، اور جس نے اسے بنایا تھا وہ کس قسم کی صفات رکھنے والی ہستی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر معقولیت کے ساتھ غور کیا جائے گا تو دل پکار اٹھے گا کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، بلکہ وہ آپ کو بالکل آتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ حاملہ کے پیٹ میں جس طرح اس کا حمل باہر آنے کے لیے بے تاب ہو، اسی طرح وہ کائنات کے اندر بوجھل ہو رہی ہے،
اور قریب ہے کہ کسی بھی صبح و شام وہ انسانوں کے اوپر پھٹ پڑے۔ قرآن میں یہ حقیقت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً۔ سورہ نمبر 7 آیت 187۔ یعنی یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے قیامت؟ کہو اس کا علم تو صرف خدا کو ہے، وہی اپنے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا۔ وہ زمین و آسمان میں بوجھل ہو رہی ہے، وہ بالکل اچانک تم پر آ پڑے گی۔ کتاب مذہب اور جدید چیلنج، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 116۔